بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ویلکم، خوش آمدید ڈاکٹر موئز لاؤنج میں. آج پیر کا دن ہے، منڈے کا دن ہے، اور آج کے دن ہم خواب کی انالیسس کریں گے. آپ نے جو ہمیں ای میلز بھیجی ہے اور جو خواب ہمیں بھیجے ہیں، ہم اس کے بارے میں جو بتا سکتے ہیں وہ بتائیں گے. ایک گزارش یہ ہے کہ اتنی ای میلز ہیں کہ ظاہر 1 گھنٹے کے پروگرام میں ہم نہیں بتا سکتے. کچھ ای میلز کا میں ڈائریکٹ جواب دے دوں گا، آپ کو انالیسس کر کے بتا دوں گا، اور کچھ کو ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، کیونکہ اس پروگرام میں ہمیں کالز بھی ضرور شامل کرنی ہوتی ہے. لوگ انتظار کرتے ہیں، کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہے وغیرہ وغیرہ. اور جب کال کسی کی ہم لیتے ہیں تو کم سے کم اس شخص کو اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ کسی نے اس کی بات سنی. ہم جو فوکس کر رہے ہیں اس سارے پروگرام میں مختلف سبجیکٹس لے کے آ رہے ہیں، مگر اس کا جو محور ہے وہ انسانی ذہن ہے یا مائنڈ کی دنیا ہے، اور ہم اسی کے ایکسپرٹ ہیں. مائنڈ کی دنیا بھی بڑی عجیب و غریب دنیا ہے. دیکھیں، مائنڈ میں ہر چیز ممکن ہے. آپ بیمار ہیں مگر آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ آپ شفا یاب ہیں، آپ ہیلدی ہیں، آپ صحت مند ہیں، تو آپ کا مائنڈ ریجیکٹ نہیں کرے گا اس تھاٹ کو. اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ذہن میں سوچیں کہ آپ امیر ہیں، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، تو آپ کا مائنڈ ریجیکٹ نہیں کرے گا. مگر جو چیز ریجیکٹ کرتا ہے وہ آپ کا اپنا ایک بلیف ہے، عقیدہ ہے کہ ناممکن ہے، یہ چیز ہو نہیں سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے. ہماری جو اپ برنگنگ ہوئی ہے پیدائش کے بعد، جو ماحول میں ہم نے تربیت پائی اور جو ایجوکیشن ہمیں ملی ہے، یہ بیسیکلی ہمیں لاجیکل بناتی ہے. اور لاجیکل بنانے کے بعد زندگی میں جب مسائل سے ہم دو چار ہوتے ہیں اور مسائل میں گر جاتے ہیں، تو کہیں پہ جب لاجک، ریشنل تھنکنگ، اینالیٹیکل تھنکنگ کام نہیں کرتی، وہاں پہ آپ کی کریٹیوٹی کام کرتی ہے. اور اگر ہم پیورلی فزیولوجیکلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک لیفٹ برین تھنکنگ ہوتی ہے، ایک رائٹ برین تھنکنگ ہوتی ہے. برین جو ہے وہ ہے تو ایک، مگر اس کے 2 ہیمیسفیئر ہیں. لیفٹ برین جو ہے وہ اینالیٹیکل تھنکنگ، لاجیکل، نمبرز، کیلکولیشن، اس سے تعلق ہے. اور رائٹ برین جو ہے وہ ڈے ڈریمنگ سے تعلق ہے، ریلیکسیشن سے تعلق ہے. آپ میوزک سن رہے ہیں، آپ پوئٹری سن رہے ہیں، جہاں بھی آپ کو ایسی چیز سنیں یا ایسے کام کریں کہ جس میں آپ یا تو ریلیکس ہوں یا ایموشنل ہوں، تو آپ کا رائٹ برین جو ہے پریڈومیننٹ ہو جاتا ہے لیفٹ برین پر. زندگی میں جب مسائل آتے ہیں تو ہم لیفٹ برین یوز کر کے اس کو سالو کرتے ہیں. مگر کبھی کبھی جب لیفٹ برین تھک جاتا ہے اور کہتا ہے بس اب ممکن نہیں ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے، تب رائٹ برین تھنکنگ جو ہے آپ کو آؤٹ آف باکس سکھاتی ہے، یعنی تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. اب رائٹ برین تھنکنگ جو ہے وہ کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے. آرٹسٹ، میوزیشنز، جتنے بھی تخلیقی صلاحیت کے حوالے سے لوگ کام کرتے ہیں، ادب ہے، ادیب ہے، فنون لطیفہ ہے، اس فن سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کی رائٹ برین تھنکنگ پریڈومیننٹ ہوتی ہے. اور جو لوگ عام طور پر دوسرے پیشوں سے منسلک ہیں ان کی لیفٹ برین پریڈومیننٹ ہے. مائنڈ سائنسز یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ کا ذہن آپ کے برین کو، یعنی دماغ کو، دیکھیں میں 2 ڈفرنٹ چیزوں کی بات کر رہا ہوں. ذہن کو اس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے کہ آپ کا ذہن آپ کے دماغ کو اس طرح چلائے کہ لیفٹ ہیمیسفیئر اور رائٹ ہیمیسفیئر دونوں مل کے کام کریں. اور جب لیفٹ اور رائٹ ہیمیسفیئر دونوں مل کے کام کرتے ہیں تو اس وقت جو تھنکنگ ہوتی ہے اسے جینیس تھنکنگ کہتے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم اس پہ ڈیفینیٹلی بات کریں گے کہ ہم بچوں کی پرورش میں کس طرح ہم اپنے بچوں کے اندر وہ چیزیں ڈال سکیں، انٹیگریٹ کر سکیں، انکلکیٹ کر سکیں، جس سے ہمارا بچہ سکسیسفل ہو، ویلیوز بھی اس کو انٹیگریٹ ہو، انکلکیٹ ہو، ایک اچھا انسان بن سکے. مگر آج ہم چونکہ ڈریم کی بات کریں گے، تھوڑی دیر میں ہم ڈریم پہ شروع کرتے ہیں. عروج بھی آنے والی ہے، آپ کہیں مت جائیے گا. ہم چھوٹی سی بریک، ہماری بریک بڑی چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور آپ ہمیں ضرور کال کیجیے گا. ڈونٹ گو اوے، وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. آج میں نے جو سٹارٹ کیا وہ یہ سٹارٹ کیا مونولوگ میں کہ جی برین کے 2 حصے ہیں، اس کو ہیمیسفیئر کہتے ہیں. بیسیکلی حصے نہیں کہنے چاہیے، برین کے 2 ہیمیسفیئر ہیں، لیفٹ اور رائٹ، اور ہم پریڈومیننٹلی لیفٹ ہیمیسفیئر یوز کرتے ہیں. مگر جو جینیسز ہوتے ہیں وہ رائٹ اور لیفٹ دونوں کو یوز کرتے ہیں.
آنے والے دنوں میں ہم اس کے بارے میں آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے، بلکہ کوشش ہماری ہے کہ اس پروگرام کو اس لیول پہ لے جائیں کہ جہاں ہم بیٹھے بیٹھے آپ کو کچھ ٹپس نہ صرف ٹپ دے سکیں بلکہ ٹریننگ دے سکیں آپ کو. اب دیکھیں یہ کس حد تک ممکن ہے. مشکل ہے، مائنڈ بڑی خطرناک سبجیکٹ ہے اور بڑا ڈیپ سبجیکٹ ہے، اس کے لیے بڑا سوچ سمجھ کے ہمیں کام کرنا ہوگا. بالکل صحیح کہا. السلام علیکم آپ سب کو. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن اینڈ گریٹ. اور مشکل ہے میرے بابا کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں صبح سے بےچارے کوئی ہی از آن دا رن سنس فرام 10:30 اور فرام 9 ان فیکٹ کیونکہ صبح جلدی اٹھے تھے وہ. دین ہی وینٹ ٹو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ. وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک ٹریننگ دی جو پہلے نیپا تھا اب نم ہو گیا ہے. پھر میری مس مینجمنٹ، میری لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے یا ہم لوگ آج گئے تھے کمیونیکیشن کا پروگرام دینے ایک بہت ہی نامور یونیورسٹی میں دیٹ از NED. وہاں پر ہم نے دینے گئے تھے انجینئرنگ کے بچوں کو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ سکھانے کے لیے. اب ان صاحب نے جو مجھے ٹائم دیا میں نے ان کے ٹائم پہ بلیو کر لیا. کمیونیکیشن کا ڈفرنس ہوا. ہم پہنچ گئے 2 بجے، ٹرن ہماری آئی 5 بجے. لیکن جب 5 بجے ٹرن آئی تو اس کے بعد کسی نے ہمیں آنے ہی نہیں دیا واپس. کہہ رہے نہیں جی ڈاکٹر موئز کو بولیں تھوڑا اور بولے تھوڑا اور بولے. میں کہا چھوڑ دو میرے بابا کو، ان کی جان چھوڑو، ابھی ان کو میرے ساتھ جانے دو کیونکہ ہمیں اب ہیلتھ TV پہ بہت سارے اور لوگوں سے باتیں کرنی. تو ہمارا آج ایک لیکچر تھا دیٹ واز این NLP، بہت ریمارکیبلی اچھا رہا. اور میں ایک چیز سے بڑی حیران ہوئی، جو بچے ہر لیکچر کے اندر شور مچا رہے تھے، شور و گلا کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہمارے لیکچر کے اندر they were just pin drop silence. They were doing everything whatever we asked them to do. In fact they forgot where is their chin. تو YouTube پہ وہ ویڈیو چلے گی، پلیز آپ اس کو ضرور دیکھیے گا تو آپ کو چن کی کہانی بھی سمجھ میں آ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا میسج میری دادی کی طرف سے جو بیچاری مجھے کل بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ تم بہت تیز بولتی ہو تو تھوڑا سلو بولا کرو پروگرام میں، تم بہت تیز بولتی ہو. تو آج میں کوشش کروں گی دادی کی نصیحت کو مانوں اور میں تھوڑا سا سلو سے آپ سے بات کروں، تھوڑا سا آہستگی سے بات کروں، تھوڑا سا نرم مزاجگی سے بات کروں. رک کے وہ کہتی ہے تم غصے میں رہتی ہو. میں غصے میں نہیں ہوتی ہوں، یہ میں ہائپر موڈ ہے. آئی ایم آن ہائپر موڈ. کوئی ہائبرنیٹ موڈ پہ ہوتا ہے، میں ہائپر موڈ میں ہوتی ہوں. اچھا جی، بڑے ساری ای میلز ہیں. اور ہاں ای میلز کی بھی کہانی بتا دوں ان کو میں. ای میلز کی ایک اور کہانی ہے کہ ڈاکٹر موئز کے 4703 ای میل ویٹنگ لسٹ میں چلے گئے تھے، جس وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے جن کو ریپلائی نہیں ملا ہوگا. تو اس کے لیے ہم سوری تو ہے اینڈ وی ٹیک ریسپانسبلٹی ایز ویل، لیکن اس میں ہماری غلطی کوئی نہیں. ای میل پہنچا ہی نہیں تو ہم جواب کیسے دیتے. تو وہ ویٹنگ لسٹ کی کہانی ہمارے IT مینیجر کو بہت دیر سے سمجھ میں آئی. وہ کہتے ہیں نا وہ گدی انہوں نے بہت دیر سے سالو کی. اس کے بعد جب ہمیں پتا چلا تو پھر ہم نے اس ای میلز کے باعث ایسے جواب دیں گے. 4000 ای میل کے جواب ہم ایک دن میں نہیں دے سکتے تو انشاءاللہ ہم دیں گے. اور اتنے سارے ڈریمز ہیں اس 4000 ای میل کے اندر کہ میں نے کہا کہ چھوڑیں اب ہیلتھ TV کو، ڈاکٹر موئز لاؤنج کو. ہم ڈریم لاؤنج شروع کرتے ہیں، ڈریم لاؤنج ود ڈاکٹر موئز، کیونکہ وہی ہو سکتا ہے، وہی چلے گا کیونکہ اتنے سارے لوگ جو ای میل کر رہے ہیں. اچھا جی، ڈریم ود ڈاکٹر موئز، ڈریمز ود ڈاکٹر موئز. ہی ڈز دیٹ از ہز ورک. ہی از اے ڈریم مرچنٹ. یہ آپ کو ڈریمز دکھاتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں. یہ ان کا کام اور یہ وہ کرتے آ رہے ہیں. اچھا جی، جن لوگوں کو EFT کا پورا نہیں سمجھ میں آیا، بہت ساری وہ بھی ای میلز آئی تھی کہ EFT کا میں پورا نہیں سمجھ میں آیا. عروج آپ بہت بول رہی تھی، آپ وہ پورا وہ پروسیجر ڈاکٹر مسٹر عدیل، سو ہی از ناٹ اے ڈاکٹر بٹ مسٹر عدیل پورا نہیں کر پائے. تو پھر اس کا سمپل یہ جواب ہے یا نیکسٹ ٹائم ان سے کروا لیں گے. ہم YouTube پہ ہم کو ایسی ویڈیو چڑھا دیں گے جس سے آپ دیکھ سکیں. اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک ای میل ہے کرن منظور کا. کبھی ایسا ہے فیملی میں ہر کوئی ایک ہی ڈریم دیکھے؟ بہت کم ہوتا ہے مگر یس ہوتا ہے. اچھا اچھا جی، ہمارے پاس ایک ڈریم ہے. سلام، آئی ایم رائٹنگ ٹو یو ٹو آسک یو اباؤٹ دس ڈریم دیٹ آل آر فیملی ممبرز ہیو بین ہیونگ سنس مور دین 2 years ناؤ. 2 سال سے ان کی فیملی ایک ہی ڈریم دیکھی جا رہی ہے. میری والدہ کا انتقال 5 دسمبر 2009 میں ہوا کینسر کی وجہ سے. اور موسٹلی وین شی میٹس اینی ون ان دا ڈریم شی از ہولڈنگ اے چائلڈ دیٹ از ٹو اے بوائے. I don't have any brother. We are just 4 sisters. And even when she was alive, people saw the same dream about her. We don't know what it means. بچے کو ہولڈ کر کے رکھا ہے اس نے ہاتھ میں، کسی لڑکے کو، بیبی بوائے کو. باقی یہ ساری بہنیں ہیں. اینڈ بار بار یہ ڈریم ان کی پوری فیملی کو کیوں آتا ہے اس لیے پریشان ہے. اور وہ جب الائیو تھی تب بھی آتا تھا، ان کی انتقال کے بعد. کہیں نہ کہیں ان بچوں نے، چونکہ ان بچوں کو ڈریم آتی ہے. اچھا، بعض دفعہ یہ فیکٹ بھی ہے، اب اس پہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، مگر یہ فیکٹ ہے کہ جو اس فزیکل ورلڈ سے چلے جاتے ہیں وہ فزیکل ورلڈ سے تو چلے جاتے ہیں مگر کسی اور دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک. کبھی کبھی وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں. ٹھیک. تو اگر یہ سب فیملی ممبرز کو ایک ہی ڈریم آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر سے جو چلے گئے، جن کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک سارے گھر والے بیٹھ کر سوچیں کہ کیا کوئی ایسی چیز تھی جو رہ گئی ہے جو انہوں نے پوری نہیں کی.
something that needs to be done. کوئی ایسا کام جو ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ سب کو اشارہ آ رہا ہے, رائٹ. تو آئی تھنک اٹس بیٹر سب مل کے ڈیسائیڈ کریں کہ دن بیٹھیں اور سوچیں کہ کون سی ایسی چیزیں جو ہم سے نہیں ہوئی, بیکاز وہ وہاں سے بار بار اشارہ ہے. چلیں جی, کوئی ایسی چیز اپنے گھر میں آپ تلاش کریں جو آپ نے پوری نہ کی ہو, کوئی وعدہ ایسا ہو یا کوئی کام ایسا ہو, کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو پورا کرنا باقی رہ گیا, پلیز ٹرائی ٹو فلفل. کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو انہوں نے کسی کی واپس دینی تھی جس کا تعلق ان کی دادی سے تھا, نہیں مدر سے تھا, تو انہوں نے وہ واپس نہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ہماری ریگولر کالر, اور میں ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں کال آپ لیں, میں تھوڑا پیپرز کے اندر گھمی ہوئی ہوں, تو رمشا کی کال ہے, ذرا آپ ایک کال تو لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. رمشا کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک سر. سر آج ہمارے پاس ہیلتھ ٹی وی نہیں آ رہا, تو پتہ نہیں کیوں, اور سر ماما اور ابو آج جا رہے ہیں آج کے لیے, تو دونوں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. آپ کو بھی عروج کو بھی, اور سر ایک خواب ہے, وہ بھی مما کی طرف سے پوچھ رہی ہوں, وہ جا رہی ہے تو انہوں نے کہا پوچھ لیتی ہوں ایک. جی جی سر, نانی نے دیکھا ہے کہ جو میرے جو نانو تھے, ہی از نو مور, اور وہ جو ہے نا نانی کو انگور دے رہے ہیں مما کے لیے, تو وہ نانی انہیں کہتی کہ اتنے سارے لائے, سارے وہ کھائے گی کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں صرف اس کے لیے نا. پھر نانی تھوڑے تو اس میں سے لیتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے ہیں, اس کو دینا. نانی الائیو ہے؟ جی جی سر. نانی الائیو سر مما نے نہیں دیکھا, نانی نے دیکھا ہے. اچھا نانی نے اچھا نانی نے دیکھا, نانی الائیو ہے, ٹھیک ہے. اور نانو از ناٹ الائیو. نانو از ناٹ اور الائیو. سر اگر آنر ادھر ہی بتا دیں کال پہ, کیونکہ پھر ہیلتھ ٹی وی تو آ ہی نہیں رہا. اچھا میں کال پہ بتا دیتا ہوں. نارملی ایک دفعہ اگر یہ خواب آیا ہے تو اس کی کوئی اتنی سگنیفیکینس نہیں ہے. پاسبل ہے مما چونکہ حج پہ جا رہی ہے, تو حج پہ جا رہی ہوگی تو ظاہر ہے وہ بہت ساری چیزیں ان کے ذہن کے اندر ہوگی, تو پاسبل ہے ذہن کے اندر کوئی بات ہو. نانی کو بھی ذہن میں ہے کہ ممی جا رہی ہے, ان کی بیٹی جا رہی ہے, ان کے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات ہو کہ دعا کرے یا کچھ ایسا کرے. تو نتھنگ سگنیفیکینٹ اباؤٹ دس ڈریم, دس از سم تھنگ دیٹ تھنکنگ کا تعلق ہے اس سے, تو نتھنگ سگنیفیکینٹ. ممی ڈیڈی کو کہنا ہمارے لیے دعا کرے, ہیلتھ ٹی وی کے لیے دعا کرے. جی سر بالکل. چلے, تھینک یو سو مچ رمشا فار یور کال, اور انشاءاللہ یور فیملی ول ہیو اے سیف جرنی, اور مبارک جرنی ثابت ہو ان کے لیے, کیونکہ آپ کہتے ہیں بلاوا آتا ہے, بلاوا آتا ہے. چلیں جی, ہمارے ساتھ رمشا تھی. رمشا ہماری بڑی ریگولر کالر ہے. اب ہمارے ساتھ ایک بچہ تھا, ان کا میں سے ای میل ذرا مل نہیں رہا ہے مجھے, ان کا یاد ہے وہ کیریئر انہوں نے ایک ٹیسٹ دیا تھا انٹیلیجنس کا, اور ان کا آیا تھا کہ جی وہ ہی از گڈ وتھ فیو تھنگس, سو مجھے ای میل ملتا تو ہم ان کے بھی کیریئر کا بتا دیتے. ایک اور ای میل ہمارے ساتھ, یہ ہیں نوشین ابرار, یہ ہیں راول پنڈی سے, نہیں راول پنڈی سے. شی ہیز ڈن ا 4 ڈائمینشن آن دا 15th May, اینڈ 4 ڈائمینشن سے مجھے یاد آیا ایک چیز, میں بھول گئی بتانا ان کو, کہ جی آج سے لے کے 3 دن تک, اگلے 3 دن تک ہم ایسے 3 واؤچرز آپ کو دے رہے ہیں جس سے آپ فری 4th ڈائمینشن کر سکتے ہیں. ہماری ایک ورک شاپ ہے جو کراچی میں ہو رہی ہے آن دی 9th October, ریجن پلازا میں یہ ورک شاپ ہوگی. دس ورک شاپ از بیسڈ آن ایموشنل انٹیلیجنس. یہ ڈاکٹر موئز ورک شاپ کنڈکٹ کر رہے ہیں صبح 10:30 بجے سے لے کے, انفیکٹ صبح 10 بجے سے لے کے شام 6:30 بجے تک یہ ورک شاپ چلے گی ریجن پلازا کے اندر. اگر جو لوگ واؤچر جیتتے ہیں ہمارے پاس سے, وہ تو فری میں 3 لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. جو نہیں جیتتے وہ 0345 پہ کال کریں, رجسٹریشن کرائیں اور آئیں ہماری ورک شاپ اٹینڈ کریں, بیکاز ان دس ورک شاپ دے ول ایون ایبل ٹو کنٹرول دیئر ڈریمز, رائٹ. کیا کیا کر سکتے ہیں اس ورک شاپ میں؟ مینٹل کمیونیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں ٹیلیپیتھی, وہ صلاحیت آتی ہے ان میں. ڈریمز کنٹرول کر سکتے ہیں, ڈریم سے علاج بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں کا. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ امپاورمنٹ بہت ہوتی ہے اس ورک شاپ میں. اچھا, اس کے بعد آپ کانفیڈینس اتنا آتا ہے کہ آپ زندگی میں جو چاہیں آپ کرنا چاہیں, آپ یو جسٹ ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. اینڈ اٹس ون آف دا ورک شاپ دیٹ ہیز چینج دا لائفز آف تھاؤزنڈز آف پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ. انفیکٹ آپ ورک شاپ میں اگر آئیں تو کچھ ایسے بھی ٹی وی چینل ہوتے ہیں جن کا ہم ان کی کوریج کرتے ہیں, وہ وہاں پہ کھڑے کھڑے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کیمرہ کے پیچھے بیٹھے. نہیں, سم آف دا ویری سینئر ڈاکٹرز, وہ تو آئی ہیں, میں کہہ رہی ہوں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے, اتنے ایموشنلی انوالو ہوتے ہیں. کسی کا ہمارے آپ کی کلیننگ کا ہوتا ہے, پورے آپ کے سسٹم کو ہم کلین کرتے ہیں, کلینس کرتے کلین کرتے آپ کے پورے سسٹم کا. ہمارے اویس صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم اویس. السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. معیز بھائی کو سلام ہو ہمارا. وعلیکم السلام جی, کیسے آپ؟ معیز بھائی میں آپ کا میں فین ہوں, کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس کے بکس میں نے بہت پڑھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جتنی اللہ پاک نے آپ کو یہ خدمت کا موقع دیا ہے انسان ذات کے لیے, بس اس معاشرے میں سب سے زیادہ لوگ ایموشنل امبیلنس ہیں. اوے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی بات بالکل صحیح. اگر کسی طرح پاکستان کے اندر اس سبجیکٹ کو ہم اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں متعارف کرا دیں
جی جی. تو ہمارے بچے آنے والے 10 سال میں وہ کام کریں گے جو کوئی دوسرا سوچ نہیں سکتا. بالکل سر. جی ہم ہیمی اسفیئر کی بات کی میں نے کہ حمید کٹک کا ایک لیکچر سنا تھا. جی جی.